السلام علیکم دوستو، میں لے کر آیا ہوں حضرت جی کا بیان۔ اس بیان میں حضرت جی مولانا سعد صاحب فرما رہے ہیں، دل مردہ ہو گیا گناہوں سے، کیسی امت بنائی تھی نبی نے اور کیسی بن گئی۔ بہت ہی اچھا بیان ہے، رلا دینے والا بیان ہے۔ چلو تو چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اگر بیان اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے سے آگے لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ یہ نہیں کہ باہر نکال دو مار کر، جی ہاں، ایسا نہیں فرمایا کہ نہیں، اس کو پیشاب کرنے دو پورا مسلمان، کہ ایک انسان کو تکلیف ہوگی پیشاب روکنے کی، کیوں؟ مسجد ناپاک ہوگی پیشاب زیادہ بہے گا، کیوں بھائی؟ کہ مسجد زیادہ ناپاک ہوگی، کہ مسجد کے ناپاکی کا درجہ بعد میں ہے، ایک مسلمان کی تکلیف کا درجہ پہلے ہے۔ سنو غور سے، کیونکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے۔ ایک مسلمان کا مقام کس سے اونچا ہے؟ جی ہاں، بیت اللہ سے اونچا ہے، اور سر یہ کہ مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے، نیچا ہے۔ مسجد کا مقام بیت اللہ سے نیچا ہے، اور یہ تو عام مسجد نہیں، مسجد نبوی ہے۔ جی ہاں، کون سی مسجد ہے؟ تم نہیں سو رہے؟ مسجد نبوی، سنو، مسجد نبوی ہے، تو عام مسجد نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، اسے پیشاب پورا کرنے دو، اسے پیشاب پورا کیا، اور آپ نے اس کی غلطی کو چھوٹا کیا۔ فرمایا کہ کیا بات ہو گئی، مسجد ناپاک ہو گئی، ایک ڈول پانی بہا تو پاک ہو جائے گی۔ جی ہاں، اس لیے کیا ہنگامہ کرنا، کیا احتجاج کرنا، کیا اس کے خلاف کارروائی کرنا، کیا فائدہ اس سے؟ آپ اعلان کرتے پھریں کہ اس نے مسجد میں پیشاب کیا ہے، اس نے مسجد میں پیشاب کیا دیا، کچھ نہیں، طریقہ بتلایا، اسلوب، یہ اسلوب بتایا۔ جی ہاں، کہ دعوت کا اسلوب ہے، ایسا ڈنڈا مار کی دعوت نہیں ہے کہ ڈنڈے اٹھا لو اور جی ہاں قانون بنا دو، یہ کچھ نہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ آپ داروغہ نہیں ہیں کہ ڈنڈا لے کے ان کی اصلاح کریں، آپ داروغہ نہیں ہیں۔ جو آپ داروغہ نہیں ہے تو کون داروغہ بن سکتا ہے؟ کون پولیس والا بنے گا اصلاح کے لیے؟ اسلوب بدلایا، طریقہ منکر سے روکنے کا، کہ پہلے معاملہ شفقت کا کرو، پھر اس کی بے اصولی کو چھوٹا کرو، یہ ہے۔ فرمایا ڈول پانی کا بہا دو پاک ہو جائے گی مسجد، ہو گئی۔ اس کو بلا کے فرمایا کہ مسجد پیشاب بخانے کے لیے نہیں ہے، مسجد تو وہ عبادت اور دعوت اور اعمال خیر کے لیے ہے، ذکر تلاوت کے لیے ہے، گندگی کے لیے نہیں ہے مسجد تو مسجد پیشاب کیا جائے گا، بس اتنی بات ثابت ہے روایت میں۔ تو وہ اپنی قوم میں گیا اور اس نے اعلان کیا آپ کا کہ یہ طریقہ تعلیم یہ ہے ان کا، یہ اس طرح سکھلاتے ہیں، کہ نہ مجھے مارا نہ مجھے ڈانٹا۔ تو میں نے آج کیا کہ ایک تذکیر ہے، صحیح بات یاد دلانا، ایک گناہ کرنے والے کی گناہ کی تعویل ہے، گناہ کرنے والے گناہ کی تعویل کرو۔ جی ہاں، تعویل کیا تعویل کسے کہتے ہیں؟ یہ تعلیل کہتے ہیں کہ ایسی بات کرو کہ اس کا گناہ ثابت نہ ہو۔ یہاں ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے گناہ ثابت ہو جائے، یہاں یہ رخ ہے کہ وہ کہہ رہا نہیں کیا کہ نہیں آپ نے کیا ہے، وہ کہہ رہا ایسا نہیں ہوا کہ نہیں آپ نے ایسا کیا ہے۔ ہاں، مزاج ہے سب کا، چھوٹے ہوں بڑے ہوں پرانے ہوں نئے ہوں، جی ہاں سارے اسی رخ پہ جا رہے ہیں کہ ہاں نہیں آپ نے ایسا کیا، آپ نے تو ایسا ہی کیا۔ جی ہاں، وہ منع کر رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا۔ جی ہاں، ماعز بن مالک اسلمی نے 4 مرتبہ اپنے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا، آپ نے ادھر منہ پھیر لیا، آپ دیکھنا نہیں چاہتے ان کی طرف، چلے جاؤ۔ وہ ادھر آئے گھوم کر روایت میں کہ میں نے زنا کر لیا، آپ نے ادھر رخ پھیر لیا، یہ چلے جاؤ۔ وہ گھوم کے ادھر آ گئے کہ میں نے زنا کر لیا، آپ نے ادھر منہ کر لیا۔ وہ ادھر گھما دوبارہ آئے، ادھر منہ کر لیا، 4 مرتبہ، 4 مرتبہ۔ جی ہاں، آپ سننا نہیں چاہتے، چلے جاؤ۔ ایک نے آ کر کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، فرمایا نہیں تم نہیں جانتے زنا کیا ہے، جاؤ۔
کہ جی میں جانتا ہوں زنا ہے، میں نے زنا کیا ہے. فرمایا تم نے لڑکی کو اشارہ کیا ہوگا، ہاتھ سے لگا دیا ہوگا، یا ہاتھ سے اشارہ کیا ہوگا، یا پیار کر لیا ہوگا لڑکی کو، تم زنا سمجھتے ہوگے اس کو، یہ زنا نہیں ہے، جاؤ. ہاں جی ہاں، یہ نہیں کہ کسی پہ شک کرو پھر اس پر جو ہے کاروائی شروع کرو، یہ نہیں. بلکہ جو خود اقرار کر رہا کہ اس کے اقرار کو انکار کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اس کے گناہ کو ثابت نہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. گناہ ثابت نہ ہو، گناہ ثابت نہ ہو جائے، یہ کوشش، گناہ ثابت نہ کرو. جی ہاں، ایک چور لایا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں، تعویل کی حضرت علی نے کیا کی؟ تعویل سنو، سمجھ میں آیا تھا کہ تعویل کسے کہتے ہیں. پوچھا کیا چرایا ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے اونٹ چرایا ہے. حضرت علی نے کہا دیکھو اونٹ سارے ایک سی شکل کے ہوتے ہیں، اونٹ سب ایک شکل کے ہوتے ہیں، تم اپنا اونٹ سمجھ کر کھول رہے ہوگے، وہ کسی دوسرے کا نکلا، اس لیے لوگوں نے تمہیں چور کہہ دیا، جاؤ تم نے چوری نہیں کی، جاؤ. لگا نہیں امینین، میں نے چوری کی ہے، میں نے اونٹ کھولا ہے دوسرے کا سمجھ کر، اپنا نہیں. سنو، حضرت علی فرمایا بلاؤ جلاد کو ہاتھ کاٹنے کے لیے. جلاد آ گیا. جی ہاں، تیاری سب ہو گئی، اب حکم کا انتظار ہے کہ پہلے حکم دیں ہاتھوں ہاتھ کاٹا جائے. حضرت علی اٹھ کر چلے گئے. جی ہاں، مجلس ختم کر دی، لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے، کہہ کر گئے کہ جب تک میں نہ آ جاؤں کچھ مت کرنا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، آ کر پوچھا چور سے کیا بات ہے بھائی، کیسے آنا ہوا؟ پوری بات شروع سے، ایسے جیسا کوئی بات ہی نہیں ہوئی. پوچھا چور سے بتائیے نے کہ آپ نے کوئی چوری کی تھی؟ جی ہاں، جیسے اب تک کوئی اس بارے میں اب تک کوئی بات ہو ہی نہیں. جی ہاں، آپ نے چوری کی ہے؟ اس چور نے کہا نہیں میں نے چوری نہیں کی، میں نے چوری نہیں. فرمایا جاؤ چھٹی تمہاری. سنو، چھوڑ دیا اس کو. لوگوں نے کہا نہیں آپ نے کیا کیا؟ اس نے اونٹ چرایا، اس نے اعتراف کیا، اس نے اقرار کیا. آپ نے جلاد کو بلا لیا اور پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ادھے فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اقرار کرنے کی وجہ سے، اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اس کے انکار کرنے کی وجہ سے. انکار کر رہا ہوں، چھوڑ دو مومن کو جو انکار کر رہا ہے. ہاں، یہ کر رہا، انکار کر رہا کہ میں نے نہیں کیا، چھوڑ دی اس کو. کہ اگر تم نہیں چھوڑتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فساد چاہتے ہو، اصلاح نہیں چاہتے. پکی بات ہے. یہاں مفسد اور مصلح کا فرق یہ ہے کہ مفسد چاہے گا کہ فساد ختم ہو، کہ وہ مفسد چاہے گا کہ فساد باقی رہے، مصلح چاہے گا کہ فساد ختم ہو جائے، اصلاح چاہتا ہے. سیدھی بات ہے. جن کے دماغوں میں جن کے دلوں میں فساد ہے وہ فساد چاہیں گے کہ یہ چلے. اب دیکھو دنیا والے لڑنے کے لیے مقدمات کے باقی رکھنے پر مال خرچ کرتے ہیں. مقدمات باقی رکھ مال خرچ کر کہ مقدمہ باقی رکھو تاکہ ہمارا جھگڑا چلے. ہاں، اور اصلاح کرنے والے مال خرچ کرتے ہیں اس پر کہ مقدمات ختم ہو. تم مال لے لو، تم مقدمہ ختم کر دو. جی ہاں، آپ واقعی میں یقین سے کہتا ہوں کہ جن کے درمیان مقدمات چلتے ہیں نا ان کا جھگڑا تو ہوا تھا 100 روپے پر. جی ہاں، اور مقدمات کا خرچ ہوتے ہیں لاکھوں روپے. جی ہاں، کو ہاں لو کیوں بھائی ایسا ہی ہے نا. ہاں آپ غور کریں، تھوڑی سی زمین پر جھگڑا تھا ایک صاحب کا، یہ بتایا انہوں نے کہ زمین پر جھگڑا ہو گیا. زمین کا چھوٹا سا حصہ اور بہت سستا، اور جو جھگڑا ہوا اس پر، جی ہاں، تو اس زمین سے 10 گنا قیمت، زمین سے 10 گنا قیمت وہ خرچ ہوئی کس پر؟ مقدمے پر. جی دونوں طرف کے وکیل پیسہ کھا رہے ہیں اور زمین لٹکی ہوئی ہے. ہاں،
یہ دنیا کا حال ہے، یہ ہمارے دین کا حال ہے. یہ حال دنیا کا، یہ حال دین کا. جی ہاں، اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ منکر سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ منکر کرنے والے کو منکر یاد دلا دو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. بس آپ کے ذمے تذکیر ہے، تذکیر کے بعد تغییر دل سے ہے. بس یا دعا کرو، بس اور کچھ نہیں. کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہدایت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. آپ ہدایت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. ہدایت کے ٹھیکیدار تو انبیاء بھی نہیں ہیں. آپ کیسے ہو سکتے ہیں ہدایت کے ٹھیکیدار؟ تو انبیاء بھی نہیں ہے، پکی بات ہے. جی ہاں، کہ انبیاء علیہ السلام کے ذمہ بھی کوشش ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں. انک لا تہدی من احببت، اپنی چاہت سے بھی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں دل سے. کہ ابو طالب ہدایت پر آ جائے اور وحشی کو کوئی قتل کر دے، یہ اندر کی چاہت ہے نبی کی. ایک چیز ہے تو ہلاکت سے بچ جائے، ہدایت پر آ جائے کلمہ پڑھ کر ابو طالب. اور ایک چیز ہے حمزہ کا قاتل وحشی کوئی سا قتل کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہلاکت کی تمنا کرنے والے کو ہدایت دے رہے اور ہدایت کی تمنا والے کو ہلاک کر رہے. ابو طالب ہلاک ہو گئے اور وحشی، جی ہاں، وحشی ہو گئے رضی اللہ عنہ. نبی کی چاہت کے خلاف، نبی کی چاہت کے خلاف. جی ہاں، اللہ نے دکھلایا ہے یہ کہ آپ کے ذمہ تو صرف محنت ہے. آپ کے ذمہ صرف ما علیک الا البلاغ، کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے. آپ پہنچا دیجیے. آپ کے ذمہ کیا ہے؟ پہنچانا ہے. جی ہاں، دوسری بات عرض کر رہا کہ یہ ہے بنیادی اصول کہ بے شک بلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ نجات کا یقیناً ذریعہ ہے. لیکن اس کے اصول، اس کے قاعدے، اس کے طریقے سیرت سے ملیں گے. اگر سیرت سے نہیں کرو گے یہ کام تو نفسانیت سے کرو گے. کسے کرو گے پھر؟ یہ نفسانیت سے کرو گے اگر سیرت سے نہیں کرو گے. کہ جس طرح ہمیں صحابہ کی زندگی سے سارے طریقے ملیں گے، اس طرح دعوت کا طریقہ بھی صحابہ کی زندگی سے ملے گا. دعوت کا طریقہ ہے اسلوب دعوت کا. یہ نہیں کہ آپ کسی کو منکر سے روکنے کے لیے ضد پر آ جانے، بالکل نہیں. آپ کے ذمہ تذکیر ہے، بس آپ کے ذمہ یاد دلانا ہے. جی ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، یاد دلا دیجیے کیونکہ اس سے ایمان والوں کو نفع ہوگا. یہ ہے اصول دعوت کے. تو میں نے ساری بات یہ عرض کی ہے کہ یہ بنیادی دو اصول ہیں، بنیادی دو فریضے ہیں. بھلائی کو حکم کرنا، برائی سے روکنا. جی ہاں، یہ بنیادی فریضے ہیں. یہ بنیادی فریضہ ہے. اس فریضے کو ادا کرنے کا یہ بنیادی یہ اصول ہیں کہ جب یہ فریضہ اس اصول سے ہٹ جائے گا اور یہ فریضہ ان آداب اور طریقوں سے ہٹ جائے گا تو اس سے فساد ہوگا، اصلاح نہیں ہوگا. اصلاح اس سے نہیں ہوگی. کیونکہ جو نماز اپنے طریقے سے ہٹ جائے اس نماز سے بگاڑ پیدا ہوگا دین کے شعبوں میں. جی ہاں، بگڑی ہوئی نماز سے بگاڑ پیدا ہوگا. اور کیونکہ جو نماز کامل ہوگی اس سے دین میں کمال پیدا ہوگا. من اقامہا فقد اقام الدین، کہ نماز کے قائم کرنے سے دین قائم ہوگا. اس طرح اس فریضے کو صحیح طریقے سے ادا کرنے سے کہ دنیا میں دین قائم ہوگا. جی ہاں، یہ اصلاح کا راستہ ہے. یہ ہے وہ بنیادی فریضہ دعوت. جی ہاں، بے شک نقل و حرکت تو اس کا ایک ظاہری خاکہ ہے. نقل و حرکت اس کا ایک ظاہری خاکہ ہے. یہ خروج اور نقل و حرکت اس کا ظاہری خاکہ ہے. اور دعوت تو اندر کا جوہر ہے اور دعوت کے اصول ہیں. ہاں، یہ نہیں کہ آدمی اپنی چاہت کے اعتبار سے دعوت دے کہ بھلائی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اصول طریقوں پر لائے. dailymarkers.com. یہاں نقل و حرکت اس کے لیے ہے. یہ بنیادی فریضہ ہے، یہ بنیادی فریضہ ہے دعوت.